ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے نا؟ لیکن کچھ ایسی چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں جو نیٹ ورکنگ کے بارے میں ہمارے سارے خیالات کو بدل کر رکھ سکتی ہیں۔ تو چلیں آج ان سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم سب انٹرنیٹ سپیڈ کے لیے پیسے دیتے ہیں، لیکن کیا جو سپیڈ ہمیں بیچی جا رہی ہے وہ واقعی وہی ہے جو ہمیں مل رہی ہے؟ یہ تو صرف ایک مثال ہے کہ کیسے ہماری ڈیجیٹل دنیا کی کچھ بنیادی باتیں بھی شاید ویسی نہیں ہیں جیسی ہم سوچتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کہ ہر ڈیوائس، چاہے وہ فون ہو یا لیپ ٹاپ، اس کی ایک ایسی پکی شناخت ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی، مطلب پتھر کی لکیر جیسی۔ تو ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے نا کہ میک ایڈریس کسی بھی ڈیوائس کا سمجھیں کہ ڈیجیٹل ڈی این اے ہے، ایک ایسا یونیک کوڈ جسے فیکٹری میں ہی ہارڈ ویئر کے اندر جلا دیا جاتا ہے، یعنی یہ اس کی پیدائشی شناخت ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی۔ یا کیا واقعی ایسا ہے؟ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ ایڈریس سچ میں ہارڈ ویئر میں برنڈ ان ہے تو اسے تو ہر حال میں مستقل ہونا چاہیے، لیکن اگر میں کہوں کہ یہ پوری سچائی نہیں ہے تو حیران کن سچ یہ ہے کہ میک ایڈریس کو بدلا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعریف ہم سب نے آج تک سنی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ اصل راز یہ ہے کہ ہارڈ ویئر کو نہیں بدلا جا رہا۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے کسی گاڑی کا چیسز نمبر تو وہی رہتا ہے، لیکن اس پر ایک جعلی نمبر پلیٹ لگا دی جائے۔ آپریٹنگ سسٹم کو بس یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اصل برنڈ ان ایڈریس کو بھول جائے اور اس کی جگہ ایک نیا جعلی ایڈریس استعمال کرے۔ تو اصل ایڈریس، جسے برنڈ ان ایڈریس یا BIA کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل محفوظ رہتا ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا۔ لیکن آپریٹنگ سسٹم سمجھیں کہ ایک ماسک پہن لیتا ہے، اسے ایک جعلی ایڈریس استعمال کرنے کا حکم ملتا ہے جس سے اصلی شناخت چھپ جاتی ہے۔ کتنا کمال کا دھوکہ ہے! اچھا، شناخت چھپانے سے اب آتے ہیں ایک ایسے دھوکے کی طرف جس کا اثر سیدھا ہماری جیبوں پر پڑتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ کی۔ 100 میگا بٹس فی سیکنڈ سننے میں کتنا زبردست لگتا ہے نا؟ بہت بڑا نمبر ہے، بہت تیز رفتار لگتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انٹرنیٹ کمپنیاں بڑے بڑے اشتہاروں میں دکھا کر ہمیں بیچتی ہیں۔ لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ لیکن جب کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ 12.5 میگا بائٹس فی سیکنڈ، 1 منٹ، یہ تو بہت ہی کم ہے، تقریباً 8 گنا کم۔ تو کیا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ سب جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ سارا راز بٹس اور بائٹس کے فرق میں چھپا ہے۔ انٹرنیٹ کی رفتار یعنی بینڈ وڈتھ بٹس میں ناپی جاتی ہے، لیکن فائل کا سائز بائٹس میں ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بائٹ میں 8 بٹس ہوتے ہیں۔ اور بس یہی وہ چال ہے، کمپنیاں بٹس میں اشتہار دیتی ہیں کیونکہ 100 کا ہندسہ 12.5 سے کہیں زیادہ بڑا اور متاثر کن لگتا ہے۔ یہ خالصتاً ایک مارکیٹنگ ٹرک ہے اور اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس چھوٹے سے ٹیکنیکل فرق سے واقف نہیں ہیں۔ اب ایک ایسے افسانے کی طرف چلتے ہیں جو ہم سب کے گھروں کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، یہ کہ ہمارے گھر کی ڈیوائسز آپس میں کیسے بات کرتی ہیں۔ ہم سب نے پبلک اور پرائیویٹ IP ایڈریس کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن کیا کسی فون یا لیپ ٹاپ کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا IP ایڈریس پرائیویٹ ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اور جواب کافی حیران کن ہے۔ جواب ہے نہیں، کسی بھی ڈیوائس کو پبلک یا پرائیویٹ کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق تو انسانوں کا بنایا ہوا ایک اصول ہے، جیسے کسی کلب کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے۔ یہ صرف نیٹ ورک کو منظم رکھنے کے لیے ہے، ڈیوائس خود اس اصول کو نہیں جانتی۔ تو پھر ایک ڈیوائس کیا سمجھتی ہے؟ وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ IP ایڈریس کا فارمیٹ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اسے پبلک کہیں یا پرائیویٹ۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک پوسٹ مین کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ گھر بڑا ہے یا چھوٹا، بس پتہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ سارا جادو کون کرتا ہے؟ راؤٹر۔ جی، گھر کا راؤٹر نیٹ ورک کا گیٹ کیپر ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ڈیوائس انٹرنیٹ سے بات کرنا چاہتی ہے تو راؤٹر بڑی ہوشیاری سے اس کے پرائیویٹ ایڈریس کو اپنے ایک پبلک ایڈریس سے بدل دیتا ہے۔ اس عمل کو نیٹ کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے آخر فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا یہ صرف ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ سمجھنا کہ چیزیں اصل میں کیسے کام کرتی ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر سسلوگ کو لیں، اسے کسی ڈیوائس کی ڈائری سمجھیں۔ یہ ان تمام چیزوں کا حساب رکھتی ہے جو اس ڈیوائس پر ہو چکی ہیں۔ یہ ایک طرح کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ اور اگر سسلاگ ایک ڈائری ہے تو NTP یا نیٹ ورک ٹائم پروٹوکول وہ چیز ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نیٹ ورک پر موجود ہر ڈیوائس کی گھڑی بالکل ایک ہی وقت بتا رہی ہو۔ یہ ایک یونیورسل گھڑی کی طرح ہے جو سب کو ایک ساتھ رکھتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور الگ الگ ڈیوائسز سے ڈائری کے صفحات موجود ہیں، لیکن ہر ایک پر وقت الگ ہے۔ یہ تو ایک ناممکن پہیلی بن جائے گی۔ لیکن جب NTP کی وجہ سے سب کا وقت ایک ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا واقعہ کب اور کس ترتیب میں ہوا۔ ایک دم افراتفری سے ترتیب پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سب صرف صحیح وقت کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ یہ تو صرف 3 مثالیں تھیں۔ ہماری ڈیجیٹل دنیا میں ایسے اور کتنے اصول ہیں جنہیں ہم سچ مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف چیزوں کو آسان بنانے کے لیے بنائی گئی وضاحتیں ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے ضروری چیز ہے سوال پوچھتے رہنا۔